رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اس ذات تے توکل کرو جڑی ذات ہمیشہ تو زندہ ہے تے جس نو کدی موت نہیں آئے گی فَسَبِّحْ بِحَمْدِي تے اس رب دی تسبیح بیان کرو حمد نال وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِي تے جیڑا رب اپنے بندیاں دے گناہاں تو بڑا باخبر ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے اس تو بعد بے شمار لا تعداد بے حساب انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام الاولین والآخرین امام کائنات ساڑھے ساریاں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں اور بھائیوں اور میری نہایت ہی قابل احترام پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اس وقت دنیا دے اندر اللہ پاک دے بندیاں وچ بہت زیادہ بے چینی اور بے قراری جڑی ہے وہ پائی جا رہی ہے اکثر بندے ایک چیز دی وجہ تو بہت زیادہ پریشان نظر آندے نے وہ چیز ہے رزق اور رزق تو بغیر انسان زندگی بھی نہیں بسر کر سکتا اج دا نوجوان آندہ ہے قاری صاحب رزق دی وجہ تو بڑی پریشانی ہے جاب کوئی نہیں مل دی بھئی اگر کوئی مل دیئے تے پے اینی کو مل دیئے ہوندے تے گزارا نہیں ہوندہ تے بڑی پریشانی ہے کوئی حال بیان کر دے ہو اللہ پاک رزق والی پریشانی دور کر دے وے
اور کوئی نہ کوئی اللہ پاک میرے واسطے آسانی والا رستہ کھول دے وے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اگر انسان قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رزق دا ذمہ کنے لیا ہے؟ رزق دا ذمہ اللہ رب العالمین دے کولے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ میں تواڈے سامنے اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ایک ایسا وظیفہ بیان کرنا چاہنا وا جس وظیفے دے اندر اللہ پاک نے بڑے فائدے رکھے نے۔ اس وظیفے نو کرن دے نال رزق والی پریشانی بھی دور ہوندی ہے، اس وظیفے نو پڑھن دے نال خیر و بلائی والے رستے بھی کھول دینے، اس وظیفے نو پڑھن دے نال بندے دی زندگی دے گناہ بھی معاف ہوندے نے، اس وظیفے نو پڑھن دے نال بندے دے درجات بھی بلند ہوندے نے، اور اس وظیفے نو پڑھن دے نال بندے دی غربت بھی دور ہوندی ہے۔ اور وہ وظیفہ کیڑا ہے؟ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لعبادہ ولملائکتہ، اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں واسطے اور اپنے فرشتیاں واسطے چند کلمات ایسے نے جنہاں نو منتخب فرما لیا ہے، جنہاں نو چن لیا ہے، اور وہ کلمات کیڑے نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ بھی پڑھنا چاہیے، ان دی بھی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن جیڑا وظیفہ میں تو انہوں دسنا چاہنا وا، جن دی حمیت کو اجاگر کرنا چاہنا، وہ صرف اتنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس وظیفے نو کسرت دے نال پڑھیا کرو، اس وظیفے نو گاڑی چلا دے وقت، دکان تے بیٹھے ہوئے، تا گھر دے اندر ہوو، تا بازار جو ہوو، تا گھر دے اندر ہوئے، پھر اپنی مجلس، بگانیاں دی مجلس، جتھے کتھے بھی ہوو، اس وظیفے نو پڑھنا تہاڈا کام ہے، تے اللہ رب العالمین پھر تہانوں جیڑا مزہ، جیڑی لذت اور جیڑیاں بہاراں اللہ پاک نے تہانوں عطا کردیاں نے ککھاں دی کلی دے اندر، او اللہ پاک بہاراں بادشاہاں نوں انہاں دے محلاں دے اندر بھی نہیں عطا کر دے جیڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھ دے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ تے میں نا طبقات ابن سعد دے اندر صحیح سند دے نال پڑھے ہے، نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے دن اور رات، اے جڑے 24 گھنٹے نے نا، انہاں 24 گھنٹیاں دے اندر حضرت ابو دردہ اس وظیفے نو 1,00,000 مرتبہ پڑھیا کر دے سن۔ 1,00,000 مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وظیفے نو پڑھ دے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ البدایہ والنہایہ دے اندر لکھے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دن اور رات دے اندر 10,000 مرتبہ اس وظیفے نو اپنی زبان دے نال پڑھیا کر دے سن، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی نے
کہ پہلے بڑے غریب ہوندے سن، بڑے غریب، ایک عورت دے ہاں اے نوکری کیتا کردے سن، تے جدو نبی پاک دی زبان دے اندروں اے وظیفہ سنیا نا تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وظیفے نو پڑھنا شروع کر دیتا تے اللہ پاک نے اس وظیفے دے بدلے، اللہ پاک نے اس وظیفے دی برکت دے نال حضرت ابو ہریرہ نو مدینے دا نائب گورنر بنا دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ پتہ چلدا ہے او دے بھی مل دینے تے اس وظیفے کرن دے نال پتہ چلدا ہے رزق بھی ملدا ہے تے اس وظیفے نو پڑھن دے نال رزق ملدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، اللہ پاک نے بڑیاں بہاراں، بڑیاں برکتاں، بڑیاں رحمتاں اس وظیفے دے اندر رکھیاں نے۔ میں تو آڈے سامنے قرآن پاک دیاں چند آیات اور اس دے نال نال نبی علیہ السلام دے چند فرامین جیڑے نے انہاں دے اندروں اس وظیفے دی اہمیت نو بیان کرانگا۔ دعا کرو اللہ پاک سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے قرآن سنیے، اے 19 پارہ سورت دا نام سورت فرقان ہے۔ اللہ پاک آپ دے محبوب پیغمبر نو مخاطب ہو کے نا اس بات دا اعلان فرما رہے نے۔ اللہ پاک فرمان دے نے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات تے توکل بھروسہ کرو جیڑی ذات ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ ہی زندہ رہے گی، اس ذات نو موت نہیں آئے گی۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ دی ذات ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ تو زندہ رہے گی۔ قرآن دا تیسرا مقام الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ دی ذات جیڑی ہے ہمیشہ تو زندہ ہے تے ہمیشہ تو زندہ رہے گی۔ قرآن دا چوتھا مقام اللہ پاک فرمان دینے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، بلکہ فرمایا هو الحی الذی هو الحی لا الہ الا ہوا مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرمان دینے میرے محبوب پیغمبر جی اس ذات تے توکل کرو، اس ذات تے بھروسہ کرو جیڑا زندہ ہے تے جنہوں کدی موت نہیں آئے گی۔ تے اگے کی فرمایا؟ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اپنی زبان دے اندرو اس اللہ دیاں تعریفاں، اس اللہ دیاں تسبیحاں، اس اللہ پاک دیاں حمدہ بیان کرو۔ تے کس طرح؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اے کلمات اپنی زبان دے اندروں ادا کرو۔ تے قرآن دا دوسرا مقام سن لو، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی، اے توانو گلاں کر دینے، تواڈے بارے عجیب و غریب الفاظ بول دینے، تے انہاں دیاں گلاں نو دل دے اندر برا نہ منایا جے، انہاں دیاں گلاں دی وجہ تو دل دے اندر تنگی محسوس نہ کرے آجے۔ اللہ ایک گلاں کرن، اے مینوں تانے تے مینے مارن تے میں کی کراں؟ اللہ پاک فرمان دینے فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، تسی میری تسبیح بیان کرو تے تسی میری حمد بیان کرو۔ تہاڈا کام ہے میری تسبیح، تہاڈا کام ہے میری حمد بیان کرنا، تے میرا کام ہے تہاڈے دشمناں نو زیر و ذلیل کر کے تے تہاڈیاں عظمتاں دے پھریرے بلند کر دینا۔ اے تہانوں برا بھلا کہندے نے، انہاں نوں کہن دیو
انہاں دا جواب تسی نہیں دینا بلکہ تسی سبحان اللہ و بحمدہ یہ الفاظ تسی ادا کرو. میرا کام ہے تواڈے دشمناں نو ذلیل کر دینا, رسوا کر دینا اور تواڈی عظمت دے پھریرے بلند کر دینا. اے میرا کام ہے. اللہ اکبر. اللہ نہیں سمجھ آئی؟ قرآن دے ایک اور مقام سن لو. اللہ پاک فرماندے نے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اے میرے محبوب پیغمبر جی میری تسبیح بیان کرو, حمد بیان کرو کہ اللہ پاک کو گناہاں دیاں معافیاں منگو, کیونکہ تہاڈا رب جیڑا ہے بڑا معاف کرن والا, بڑا مہربان ہے. قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اے سبحان اللہ و بحمدہ والے الفاظ جڑے نے نا اے اللہ دے فرشتے بھی ادا کر دے نے. اللہ پاک دے فرشتے اے کتے لکھیا ہویا ہے؟ آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سنو. 24 پارہ تے سورت دا نام سورت الزمر ہے اور اللہ پاک فرما رہے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے میرے محبوب پیغمبر جی تسی ویکھو جے جڑے اللہ پاک دے فرشتے نے انہاں نے اللہ پاک دے عرش دے ارد گرد ایک حلقہ بنایا ہوئے گا تے حلقہ بنا کے تے اللہ پاک دے عرش دے ارد گرد کھڑے ہو گے اپنی زبان جو ایک کلمات بلند کر رہے ہونگے سبحان اللہ و بحمدہ یہ الفاظ ادا کر رہے ہونگے. تے قرآن دے ایک اور مقام اگلی سورت دے اندر اللہ پاک فرماندے نے اللہ پاک دے جڑے فرشتے آنے اللہ دے عرش نو اٹھایا ہوئے گا, اللہ دے عرش نو اٹھا کے کھڑے ہونگے تے او بھی اپنی زبان دے اندروں ایک ہوئی کلمات ادا کر رہے ہونگے. کتے لکھے ہیں؟ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. جنہ فرشتے آنے اللہ پاک دے عرش نو اٹھا رکھے ہیں تے جڑے فرشتے ارد گرد نے وہ آپ دیاں زباناں نو اس وظیفے دے نال ہی تر رکھ دینے. وہ وظیفہ کیڑا ہے؟ سبحان اللہ. ایک دفعہ پڑھ لو کیڑا وظیفہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اے وظیفہ او فرشتے پڑھ دینے جنہاں نے اللہ پاک دے عرش نو اٹھا رکھے ہے. تے مینوں قرآن پاک دے ایک اور مقام یاد آ گیا ہے. اے 15واں پارہ تے سورت دا نام سورت بنی اسرائیل. اللہ پاک نے کیسا عظیم اعلان فرمایا ہے, غور کرے آجے. فرمایا تسبح لہ السماوات السبع ومن فیہن. اللہ پاک فرماندے نے 7 آسمان تے 7 زمینہ ومن فیہن تے اے 7 آسمان اور زمینہ دی اندر جو کچھ اللہ پاک فرماندے نے ساریاں چیزاں اللہ پاک دی تسبیح بیان کر دیا نے. تے اگے اللہ پاک نے کی فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اے کوئی دو چیزاں وَإِن مِّن شَيْءٍ کوئی چیز ایسی نہیں إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ او اللہ پاک دی تسبیح نہ بیان کر دیو ہے, اللہ پاک دی حمد بیان نہ کر دیو ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لہذا بات ہے انہاں دی تسبیح تسی سمجھ نہیں سکدے. اللہ اکبر. اللہ بخاری دے اندر لکھیا ہویا ہے چونٹیاں اے کیڑیاں جیڑیاں نے اے اللہ پاک دی تسبیح بیان کر دیاں نے. مسلم دے اندر لکھیا ہویا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, توجہ کرے آجے غور کرے آجے, نبی پاک دے صحابہ بیان کر دینے اسی اللہ دے نبی دے نال کھانا کھا رہے ہوندے, کھانا کھا رہے ہوندے, دسترخوان تے سی بیٹھے ہوندے تے جیڑا سی کھانا کھا رہے ہوندے او کھانے دے اندروں بھی اللہ پاک دی تسبیح کرن دیاں آوازاں آیا کر دیاں. کمال ہے یار. اللہ پاک جڑا سی کھانا کھانے آ اے بھی اللہ پاک دی تسبیح بیان کر دے. اے پتھر جیڑے نے اے بھی اللہ پاک دی تسبیح بیان کر دے نے. قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے اس بات دا تذکرہ کیتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا
لما یہبط من خشیت اللہ، پتھراں وچوں بعض پتھر ایسے نے جڑے اللہ پاک دے ڈر دی وجہ تو گر جایا کر دے نے۔ جان دیو نا مکہ پاک دے اندر ایک او بھی پتھر سی جڑا اللہ دے نبی نو سلام کیتا کردا سی، اللہ اکبر اللہ۔ تے اے بھی جان دیو نا اللہ دے پاک پیغمبر خطبہ دیا کر دے تے ایک تنے دے نال سہارا لیا کر دے، جدو اللہ دے نبی نو اے لکڑی دا ممبر نصیب ہو گیا، اللہ دے نبی نے انہوں چھاڑ دیتا تے لکڑی دے ممبر تے تشریف فرما ہو گئے۔ او لکڑی دا او جڑا تنا سی نا تنا، جدو اللہ دے نبی دی جدائی ہوئی نا تے او انج رویا کردا سی جی میں بچہ روندا ہے۔ اللہ دی قسمیں ہر چیز اللہ پاک دی حمد بیان کر دیئے، ہر چیز اللہ پاک دی تسبیح بیان کر دیئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے آپ دیاں زبانہ نو اس کلمات دے نال تر رکھیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ۔ جیڑا بندہ ایک کلمات پڑھ دے اللہ دی عزت بھی دین دے نے، جیڑا بندہ ایک کلمات پڑھ دے اللہ دے گناہ بھی معاف کر دے نے، جیڑا بندہ ایک کلمات پڑھ دے اللہ دے درجے بھی بلند کر دے نے، جیڑا بندہ ایک کلمات پڑھ دے اللہ اس بندے ہوتے رحمتاں دے دروازے بھی کھول دین دے نے۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، میں حدیث کے اندر پڑھے آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا نو نبی نے اپنے بیٹے نو وصیتاں کی دیاں، 4 وصیتاں۔ نو نبی نے اپنے بیٹے نو کیا بیٹا 2 کماں تو میں تینوں منع کرنا وا۔ کنے کماں تو بولے آجے جرا، کنے کماں تو 2 کماں تو میں تینوں منع کرنا وا۔ تے پھر نبی علیہ السلام فرمان دے نے نو نبی کہندے نے میرے بیٹے میں 2 کام کرن دا تینوں حکم دینا وا، جڑے 2 کام کرن دا حکم دیتا انہاں وچوں ایک کام میں بیان کرنا چاہنا وا۔ نو نبی کہندے نے میرے بیٹے میں تینوں حکم دینا وا اپنی زبان نو ان کلمات دے نال تر رکھیا کر، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے وَبِهِ يُرْزَقُ الْخَلَائِقِ۔ نو نبی فرمان دے نے او میرے بیٹے اے جیڑا وظیفہ ہے نا اے تو کردہ رویں گا، اے او وظیفائی جس وظیفے دی وجہ تو اللہ پاک جتھے کیتے اپنی مخلوق نو روزی دین دے نے تے اس وظیفے دی وجہ تو ہی روزی دین دے نے۔ روزیاں مل دیاں جے تے اس وظیفے دی وجہ تو مل دیاں نے، اور جڑا جاب دی وجہ تو پریشان پڑھے اے وظیفہ، جڑا رزق دی وجہ تو پریشان پڑھے اے وظیفہ کرے وَبِهِ يُرْزَقُ الْخَلَائِقِ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک جتھے کتے کسے نو روٹی دے رہنے، جتھے کتے کسے مخلوق نو اللہ پاک رزق دے رہنے تے ان کلمات دی وجہ تو ہی دے رہنے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی عظمت والے کلمات، اتنی بلندیاں والے کلمات، سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرۃ یوم۔ میرے آقا فرمان دے نے جڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ اپنی زبان دے اندر ایک کلمات پڑھ لیندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ حطت عنہ خطایا وان کانت مثل زبد البحر۔ آقا فرمان دے نے ایسے بندے دے گناہ اگر سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہونگے اللہ او بھی معاف فرما دینگے۔ اتنا عظیم وظیفہ جڑا 100 مرتبہ کلمات پڑھے گا سمندر دی جھگ دے برابر گناہ اللہ پاک کو بھی معاف فرما دیں گے۔ آئیے ذرا توجہ فرمایا جے جہاد بڑی عبادت ہے اللہ پاک دی، جہاد کرنا چاہیے دے، سخاوت کرنا بہت بڑی عبادت ہے، سخاوت کرنی چاہیے، تہجد پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بندے نو تہجد پڑھنی چاہیے۔ لیکن میرے ویرو اگر بندہ کسے عذر دی وجہ تو جہاد نہ کر سکے، کسے عذر دی وجہ تو بندہ تہجد نہ پڑھ سکے، کسے عذر دی وجہ تو غربت دی وجہ تو بندہ سخاوت نہ کر سکے کہ انہوں کی کرنا چاہیے ہے۔ سنیا جے نبی پاک دی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا من حالہ اللیل ان یقابضا وباخل بالمال ان ينفقا وجبن بالعدو ان یقاتلا فلیکسر سبحان اللہ وبحمدہ۔ آقا فرمان دے نے جیڑا بندہ
بندہ جہاد نہ کر سکے، جیڑا بندہ رات نو اٹھ کے تہجد نہ پڑھ سکے، جیڑا بندہ غربت دی وجہ تو سخاوت نہ کر سکے، آقا فرماندے نے اس بندے نو چاہیے کسرت دے نال پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، کسرت دے نال پڑھنا اس بندے دا کام میں تے انہاں تیناں عبادتاں دا ثواب دے دینا عرش والے رب دا کام میں۔ جیڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدی کسرت دے نال پڑھدا ہے بغیر جہاد کرن تو جہاد دا ثواب مل جاندا ہے، جیڑا بندہ کسرت دے نال سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑھدا ہے بغیر سخاوت کرن تو اللہ انہوں سخاوت کرن دا ثواب عطا کر دیندے نے، جیڑا بندہ کسرت دے نال سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑھدا ہے بغیر تہجد پڑھن تو اللہ پاک ایسے بندے نو تہجد دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ دعا کرو اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، ایک اور حدیث سنانا چاہنا، تہاڈا ایمان تازہ کرنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ پہاڑ دے برابر سونا خرچ کردا ہے، پہاڑ دے برابر اسی تا تولا بھی خرچ کرن تے قدرت نہیں رکھ دے، اسی تا تھوڑا بہتا ماشیاں دی شکل دے اندر بھی اسی خرچ کرن تے قادر نہیں آ۔ غور کرے آجے، آقا فرماندے نے ایک بندہ پہاڑ دے برابر سونا اللہ پاک دے راستے دے اندر خرچ کردا ہے، دوسری طرف ایک آدمی اللہ دی رضا واسطے، اللہ نو خوش کرن واسطے صحیح عقیدہ رکھ کے آپ دی زبان دے اندروں پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک اونا پیار، اللہ پاک اونی محبت، اللہ پاک اونا اجر و ثواب پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرن والے نو عطا نہیں کر دے، جنہ پیار تے جنہ اجر و ثواب اللہ پاک اس وظیفہ کرن والے نو عطا کر دیندے نے۔ پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرن والا، دوسری طرف وظیفہ پڑھن والا، اللہ اکبر اللہ پاک نے وظیفہ پڑھن والا زیادہ پیارا لگدا ہے، اللہ پاک ان دے نال زیادہ محبت کر دینے، اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میں صحیح البخاری دی اندروں بھی تو انہوں ایک حدیث سنانا چاہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دے نبیاں بھی جو ایک نبی جیڑا ہے سفر کردہ پہ ہے، سفر کردیاں یہ نبی ایک درخت دے تھلے آرام کرن دی غرض دے نال لیٹ جاندا ہے۔ توجہ کرے آجے، حدیث سے ذرا غور کرے آجے، جدو اللہ دا نبی درخت دے تھلے لیٹ گیا، ایک چونٹی آئی انہیں آگے اس نبی نو کٹ لیا ہے، نبی نو بڑی تکلیف ہوئی، نبی اٹھے آتے دل دے اندر بات آئی کہ اے تو تا ہر گزرن والا جڑا گزرے گا درخت دے تھلے بیٹھے گا، یہ چونٹی انہوں بھی کٹے گی۔ نبی کی کردہ ہے آندہ چلو جی جلدی دے نال اگ لے کے آؤ، یہ جنیاں بھی چونٹیاں دیاں تھے جو ریشہ نے ساریاں نو اگ لا کے جلا دیتا جائے۔ ان توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، اگ لے آئی گئی، جنیاں بھی چونٹیاں سی انہاں دیاں بلنا دے اندر اگ نو داخل کر کے انہاں نو مار دیتا گیا ہے۔ جدو ساریاں چونٹیاں نو جلا دیتا گیا، آسمان تو اللہ پاک دی طرف وہی آ جاندی ہے، فَأَوْحَا اللہ پاک نے نبی پاک دی طرف وہی نازل فرما دی تھی اور نال کی کیا ہے حَلَّ نَمْلَةً وَاحِدًا، اے میرے نبی ایک دیا گناہ سی، ایک نے تینوں چاک وڈیا سی، ایک نے تینوں تکلیف پچھائی سی، یار جڑا تکلیف پچھائے، جڑا ظلم کرے، جڑا زیادتی کرے، سزا بھی تا انہوں ملنی چاہی دیئے ہیں۔ حَلَّ نَمْلَةً وَاحِدًا، ایک چونٹی نے تکلیف پچھائی سی، تو ساریاں چونٹیاں نوی جلا دیتا ہے، تو ساریاں نوی راک بنا دیتا ہے۔ ہون توجہ کرے آجے، جڑی بات میں دسنا چاہنا وا، نبی علیہ السلام فرماندے نے ہر احرقت امت من الامم تسبحو، آقا فرماندے نے اللہ پاک نے دسیا او میرے نبی انہاں چونٹیاں بھی جو اس مخلوقات دے اندرو تو ایسیاں چونٹیاں تو ایسے کیڑے مکوڑے بھی جلا دیتے نے جڑے اللہ دی تسبیح کیتا کر دے سن، جڑے اللہ پاک دی تسبیح بیان کیتا کر دے سن۔ او نوجوانوں کیڑے بھی اللہ پاک دی تسبیح کرن، او نوجوانوں کیڑیاں بھی اللہ پاک نو یاد کرن۔ آج تیری زبان گالاں کٹ دی تھک دی کوئی نہیں، آج تیری زبان مندہ بول دیاں تھک دی کوئی نہیں، آج تیری زبان لوگاں نو برباد کر دیاں تھک دی کوئی نہیں، آج تیری زبان چغلیاں غیبتاں تے جھوٹ بول دیاں تھک دی کوئی نہیں۔ اب ایک تیرے نالوں تے کیڑے مکوڑے ہی بہتر نے جڑے اللہ پاک دی تسبیح
کردے نے جڑی اللہ پاک دی حمد بیان کردے نے اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا توجہ فرمائیے غور کیجئے کتنی عظمت ہے کتنی شان ہے ایک دن اللہ پاک دا ایک نبی ہے جس کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر اللہ توجہ کرے آجے غور کرے آجے اللہ پاک کو دعا کر رہے ہیں دعا تے دعا بلا کی کر رہے ہیں اے اللہ میں دعا کرنا وا میرا ہارون بھائی جیڑا ہے انہوں میرا وزیر بنا دے اے دعا ہو رہی ہے اللہ میرے بھائی ہارون میرا وزیر بنا دے اے اللہ میری زبان دی جڑی لکنت ہے انہوں ختم کر دے اللہ میرے ہر معاملے دے اندر آسانی کر دے اللہ اکبر اللہ تے اللہ پاک نے آپ دے محبوب پیغمبر اتے قرآن نازل فرمایا اور اللہ پاک فرما دے نے اے میرے موسیٰ نبی اینے سارے انعام اینے سارے فائدے میرے کلو کیوں مانگدا پہ ہے اینیاں ساریاں چیزاں دا میرے کلو کیوں سوال کردہ پہ ہے کہ موسیٰ نبی نے کی جواب دیتا کئی نسبیحہ کا کثیرہ اے اللہ یہ چیزاں اس کلو مانگنا پہ ہے زبان دی لکنت تو میری دور کر دے معاملات دے اندر میرے اتے بوجھ میرا تو ہلکا کر دے تاکہ میں تیری زیادہ تو زیادہ تسبیح بیان کرا ایس وجہ تو میں انہیں انعام مانگدا پیا تاکہ کی کرا زیادہ تو زیادہ میں تیری تسبیح بیان کرا اتنی عظمت والے کلمات حضرت ابو ذر غفاری کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیا جے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکا بی احب الکلام الاللہ کیا میں تو انہوں خبر نہ دیواں تو انہوں میں دسانا اللہ پاک دے نزدیک محبوب ترین کلام کے لیے صحابہ کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی کیوں نہیں ضرور دسو اللہ پاک دے نزدیک محبوب کلام کے لیے محبوب کلمے کیڑے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان احب الکلام الاللہ سبحان اللہ و بحمدہ جیڑا بندہ ایک کلمات پڑھ دے وہ انجیے جویں اللہ پاک نال خوبصورت کلام پیا کر دے اللہ پاک دی خوبصورت کلام ایک ہوئی کلمے سبحان اللہ و بحمدہ آئیے ذرا توجہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث سن لو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال ہین یمسی و ہین یسبیو سبحان اللہ و بحمدہ مرمیت مرت لم یاتی احد یوم القیامہ آقا فرمان دینے جڑا بندہ 100 مرتبہ ایک دن دے اندر سبحان اللہ و بحمدہ صبح بھی پڑھ دے شام بھی پڑھ دے آقا فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا 100 مرتبہ پڑھن والا ایک کلمات اللہ پاک دی عدالت دے اندر اس حال چاہے گا ان دے نالو ود کے کوئی دوسرا ایک ہو جا عمل نہیں لے کے آنے والا ہوئے گا سب تو زیادہ کلمات سب تو زیادہ عمل اچھے لے کے آنے والا سب تو زیادہ بلند عمل لے کے آنے والا یہی بندہ ہوئے گا افضل عملہ والا یہی انسان ہوئے گا ہاں وہ بندہ جڑا اندے تو بھی زیادہ پڑھن والا ہوئے وہ اندے تو اگے نکل جائے گا اتنی عظمت والے کلمات صحیح البخاری دے اندر 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں کم و پیش 12 مرتبہ یہ حدیث آمدی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ نال حدیث سنے آجے آقا فرمان دینے کلمتانی حبیبتانی الالرحمن ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نبی پاک نے فرمایا 2 کلمے اللہ پاک نو بڑے محبوب لگ دے جے 2 کلمے کل قیامت والے دن جدو نیکیاں تے برائیاں تو لیاں جان گیاں اس میزان دے اندر بڑیاں وزنی ہو جان گے 2 کلمے بڑے وزنی ہو جان گے اور 2 کلمے ایسے نے جڑے زبان دے اندروں بڑی آسانی نال ادا ہو جاندے نے زبان چو پڑھن لگیا کوئی مشکل بھی نہیں آمدی او کیڑے 2 کلمات سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمات اللہ پاک نو بڑے پیارے لگ دے ایک کلمات میزان دے اندر بڑے وزنی ہون گے ایک کلمات اللہ اکبر اللہ زبان دے اندروں آسانی نال ادا ہونے والے ہر بندہ یہ ادا کر سکتا ہے کہ نہیں ہر بندے نو یہ کلمات یاد نے آسانی نال پڑھ سکتا ہے
صحیح مسلم دی حدیث یاد آئی، نبی پاک اپنے صحابہ چ تشریف فرمانے، میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ تواڈے وچوں کوئی بندہ کیا اس بات تو عاجز آ گیا ہے کہ وہ روزانہ دی 1000 نیکی رب کولو حاصل کر لوے، 1000 گناہ اندے مٹا دیتے جان؟ نبی پاک نے فرمایا، صحابہ دے اندروں ایک آدمی اٹھیا کہنے لگا اللہ دے نبی روزانہ 1000 نیکی، روزانہ 1000 گناہ معاف ہو جائے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 100 مرتبہ اپنی زبان چو پڑھے گا سبحان اللہ، 100 دی تسبیح، 100 دی گنتی پوری کرے گا، عرش والا رب ایسے بندے نو 1000 نیکی دا مالک بنا دے گا، 1000 نیکی دا مالک۔ تسی اجے بھی سبحان اللہ کوئی نہیں کیا، نہ کیا جے کتے تواڈے نام دے درخت روخت نہ جنت چلا کے جا ہیں، تسی اجے بھی خوش کوئی نہیں ہوئے۔ اتنی عظیم حدیث سنائی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اللہ ایسے بندے نو 1000 نیکی دا مالک بنا دیں گے، 1000 گناہ معاف ہو جان گے۔ اتنی عظمت والا۔ ویسے راجہ جنگ والے غصہ نہ کرے جے تسی ٹھنڈے بڑے جے، تواڈے ورگے بندے میں ٹھنڈے کسے جگہ تے نہیں ویکھے، انہیں ٹھنڈے بندے بول دے ہی کوئی نہیں، تسی خوش ہویا کرو ایسی حدیث سن کے جس کے اندر اللہ نے سادے واسطے آسانی رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے آپ دی امت تو بیان کر کے اور آپ دی امت تو عمل دا جذبہ دلایا اور اس واسطے بیان کیتا ہے کہ میرے امتی عمل کر کے رب دی جنت دے مالک بن جائیں۔ اتنی عظمت والے کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام دا ایک اور فرمان بیان کرا کہ اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہواں گا، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، اور لوگوں صفائی نصف ایمان ہے، صفائی مسجد دی ہوئے، صفائی مدرسے دی ہوئے، صفائی اپنے بدن دی ہوئے، صفائی اپنے گھر دی ہوئے، صفائی اپنی دکان دی ہوئے، حتیٰ کہ کوئی بھی چیز ہے ان دی صفائی رکھنا، انہوں پکیزہ رکھنا، انہوں اچھا بنا کے رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، اور قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے فرمایا واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک ایسے بندے انہوں پیار کر دینے، محبت کر دینے، جڑے بندے صاف ستھرا رہنا پسند کر دینے اور صفائی نو اپنا معمول بنا لیں دینے۔ غور کرے آجے، نبی علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد سے بیان کرن تو بعد فرمایا، آقا فرمان دینے الحمدللہ تملأ المیزان، جیڑا بندہ الحمدللہ اللہ دی تعریف اپنی زبان دے اندروں بیان کر دیندہ ہے، یار تیرا کی حال ہے، پتہ چلیا سی تو بیمار ہے، کہندہ ہے الحمدللہ، یار تیرے فلانے کام دا کی بنے ہے، یہ کہندہ ہے الحمدللہ، یعنی اللہ پاک دی تعریف ہی کرد ہے، صحت مندے تے پھر بھی اللہ دیاں تعریفاں، بیمارے تے پھر بھی اللہ پاک دیاں تعریفاں، سبحان اللہ الحمدللہ۔ یا غور کرے آجے، نبی پاک فرمان دینے جڑا بندہ الحمدللہ اپنی زبان دی اندروں کہہ دیندہ ہے، اللہ پاک اس جملے دی وجہ تو، اس کلمے دی وجہ تو میزان جڑا سارا دا سارا نیکیاں دے نال بھر دیندے نے۔ صحیح حدیث اللہ دے نبی دی، سارا میزان جیڑا ہے وہ نیکیاں دے نال ہی بھریا جاندا ہے۔ آئیے حدیث دے اگلے الفاظ سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، دو ہی کلمے بیان کر رہے ہیں نا، سبحان اللہ تے الحمدللہ۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنی زبان دے اندروں سبحان اللہ کہہ دیندا ہے یا دوویں کلمے کٹھے کہہ دیندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، آقا فرماندے نے تملانی او تملاؤ ما بین السماوات والارض، جس بندے دی زبان دے اندروں جو دو کلمے نکل گئے سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ پاک نو کلمے انہیں پیارے لگ دینے، اللہ پاک انہاں کلمیاں دی وجہ تو زمین و آسمان دے درمیان جنہ بھی خلائے، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، یہ جنہ بھی خلائے، نبی پاک فرمان دینے اللہ انہاں دو کلمیاں دی وجہ تو سارے خلا نو نیکیاں دے نالی پور کر دیندے نے۔ کتنی عظمت والے کلمات۔
اللہ دی تسبیح، اللہ پاک دی حمد، سبحان اللہ وبحمدہ۔ آئیے اج دے جمعے دا ایک تحفہ بھی تانوں پیش کر دیواں، یقین جانو اس تحفے نو پلے بن کے لے جاؤ۔ بڑا عظیم تحفہ جے، جیڑا بندہ ایک کلمات پڑھے گا اللہ پاک بڑیاں بڑیاں بیماریاں تو بچا لے گا، اللہ پاک بڑیاں بڑیاں بیماریاں تو ایسے بندے نو محفوظ فرما لیں گے۔ آج دا جمعے دا تحفہ سمجھ کے کلمات نوٹ کر کے لے جاؤ، توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ حسن الغابہ دے اندر، طبرانی دے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کو لے کر آن والا آیا، بڑا پیدی عمر دے اندر آیا، کمزوری لے کے نبی پاک دی خدمت حاضر ہویا۔ نبی پاک نے ویکھیا نا کمزور ہو چکے ہیں، بوڑھا ہو چکے ہیں، پھر بھی دین سکھن دا جذبہ دل دے اندر بڑا موجود ہے۔ آج دے بزرگ تا بہانے لاندے نے قرآن پڑھن واسطے، بہانے لاندے نے کتے حدیث نہ پڑھی جائے، زبان موٹی ہو گئی، چلیا نہیں جاندا، بیٹھیا نہیں جاندا، اے نہیں ہوندا او نہیں ہوندا۔ حالانکہ تین گھنٹیاں دی فلم ویکھ لیندا ہے، ڈرامے ویکھ لیندا ہے، تاش کھیلن لگیا تھکدا کوئی نہیں، لیکن دین سیکھن لگیا اینو تھکاوٹ محسوس ہوندی ہے۔ نبی پاک کولے بزرگ آیا، بڑھاپے دی عمر چ آیا، کمزوری لے کے آیا، نبی پاک دی خدمت حاضر ہو گیا۔ میرے آقا نے دا بڑا اکرام فرمایا ہے، آقا نے دی بڑی تعظیم کی دی ہے، اہلاً سہلاً مرحبا کے ہے، جی آیا نو خوش آمدید کے آئے میرے آقا علیہ السلام نے۔ لہذا نبی پاک دی سیرت سنن والے ہو، نبی پاک دی سیرت دے اندر ہو، نبی پاک دی سیرت دا ایک پہلو سنن والے ہو، اے بات نوٹ کر کے لے جاؤ۔ تواڈے گھر دے اندر، تواڈے دفتر دے اندر، تواڈے دکان دے اندر، تواڈی جتھے تسی جاب کر رہے ہو اس جگہ تے، تواڈے مکان دے اندر کوئی بزرگ آ جائے تے ان دی کی کرنی ہے؟ ان دی خدمت کرنی ہے، ان دی عزت کرنی ہے، ان دا احترام کرنا ہے۔ بوڑھا دیکھ کے تکے مار کے باہر نہیں کرنا۔ کئی بدبخت اگلے دن یقین جانو ایک ویڈیو دیکھی، پیراں تھلو زمین نکل گئی، بارش بزرگ ایڈی ایڈی داڑھی ہے تے بیٹے نو پڑھایا، محنت مزدوری ریڑی لگا کے تے بیٹے نو جج بنایا۔ ایک دن باپ دا جی کیتا چلو بیٹے نو مل کے ہی آواں، اپنے بیٹے دی عزت اور وقار ویکھ کے آواں۔ تے جدو عدالت دے اندر گیا نا اے بابا اپنے بیٹے نو ملن واسطے، تے بیٹے نو چلے پتہ چلیا کہ میرا باپ آ گیا ہے، تے انہیں اپنے چوکیدار وہ جڑا آگے بیٹھا ہے انہوں کیا اس بابے نو اندر آن دی اجازت نہ دینا، اجے میرے کو ٹائم نہیں کہ میں اس بابے نو مل سکا۔ اور پڑھا انہوں اے دنیاوی تعلیم اور زیادہ دے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا دین دی تعلیم دلان ہے، میں خلاف نہیں دنیاوی تعلیم دا، لیکن یہ بات یاد رکھے آجے جو ادب، جو احترام، جو وقار، جو عزت انسان نو دین دی تعلیم دے اندروں مل دی ہے، دنیاوی جو مل دی۔ اور دین بندے نو عزت ہی سکھاندہ ہے، ادب ہی سکھاندہ ہے، احترام ہی سکھاندہ ہے۔ دیکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جس بیٹے دی خاطر نے جوانی اپنی جوانی قربان کر دیتی ہے، جس بیٹے دی خاطر نے نہ دن دیکھیا نہ رات دیکھی، تے آج وہی بیٹا کہہ رہے ہیں میرا باپ کوئی نہیں، انہوں باہر بٹھاؤ بزرگ نو، اجے میرے کو وقت نہیں میں نے ملاقات کر سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بزرگ آیا، نہ آپ نے بڑا ادب بڑا احترام کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے بزرگ بیٹھ جاندہ ہے، آندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی بوڑھا ہو چکے ہیں، وہاں ذہن کمزور ہو چکے ہیں، اللہ دے نبی جی کوئی آسان جا عمل دس دے وہ جنہوں میں اپنا لواں، میری دنیا سور جائے۔ اللہ اکبر، اللہ میں پریشانیاں تو محفوظ ہو جاواں۔ علمنی شیئن ینفعنی اللہ بہی فی الدنیا والآخرہ، ایسا عمل دسو جڑا عمل منو دنیا دے اندر بھی فائدہ دے وے، آخرت دے اندر بھی فائدہ دے وے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اس بزرگ نو عمل دسے ہے، عمل اس عمل دا اس وظیفے دے چار فائدے بھی، چار فائدے پہلو سن لو، پھر میں اپنی عمل بیان کروں گا۔ جڑا بندہ اے وظیفہ پڑھے گا، اے وظیفہ پڑھے گا، انہوں چار فائدے ہونگے۔ پہلا فائدہ، جب تک زندہ رہے گا اکھاں دی بینائی ختم نہیں ہوئے گی۔
جب تک زندہ رہے گا اکھاں دی بینائی ختم نہیں ہوئے گی، اکھاں دی بینائی بالکل صحیح سلامت رہے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسری بات، جب تک زندہ رہے گا انہاں دیندہ ذہنی توازن جیڑا ہے یہ درست رہے گا، اندی ذہنی توازن خراب نہیں ہوئے گا۔ تیسرا فائدہ، جیڑا بندہ وظیفہ پڑھے گا جب تک زندہ رہے گا کوڑ دا مرض نہیں لگے گا، کوڑ دا مرض انہوں نہیں لگے گا۔ چوتھا اور آخری فائدہ، جیڑا بندہ وظیفہ پڑھتا رہے گا جب تک دنیا تے زندہ رہے گا فالج دا ٹیک نہیں ہوئے گا۔ چار فائدے، فالج دا ٹیک بھی نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے نبی نے چار چیزاں بھلا کیوں دسیاں؟ فالج، بینائی دا جانا، ذہنی توازن دا ہلکا پہ جانا یا اندے اندر کمی پیشی ہو جانی، یہ اکثر بیماریاں بندے نو بڑھاپے تے جا کے لگ دی ہیں۔ بندہ بوڑھا ہو جائے نا، اگر یہ کوئی بیماری بھی نہ لگے تو بڑھاپا ایک بذات خود بیماری ہے۔ اللہ دے نبی نے پناہ منگی ہے، اللہ دے نبی نے اندے تو پناہ منگی ہے۔ بڑھاپے تے جا کے آندے نے نا بابا ہون گلہ انج کردہ جی میں بچے گلہ کردے ہیں، آندے نا لوگ بڑھاپے تے جا کے اے ذہنی توازن دا معاملہ ہلکا پہ جانا ہے، عموماً اکھاں دی بینائی دکھائی کم دینا ہے عموماً، پھر کوڑ دا مرض، پھر فالج دا ٹیک، یہ بھی بڑھاپے دے اندر جا کے بہت زیادہ ہوندہ ہے۔ اور بھائیو اگر انہاں چار بیماریاں تو بچنا چاہندے ہو، بھی بچنا چاہندے ہو، بولو بچنا چاہندے ہو، تو پھر اے جڑا وظیفہ ہے نا اللہ دے نبی نے بیان کیتا ہے، اس وظیفے نو آپ دی زندگی دا حصہ بنا لو تے یقین ہے کہ نہیں انج ہوئے گا۔ اللہ دی قسمیں کائنات دے ایک ایک فرد دی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، کائنات دے ایک ایک فرد دی بات نو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن نہیں جھوٹی ہو سکتی تے نبی پاک دی بات نہیں جھوٹی ہو سکتی۔ اور سانو اینا یقین اس بات تے نہیں ہے جنہ یقین لکی آنے نجیل ہے اے بھی ہو جائے گا، جنہ ایمان کمزور ہوئے نا اے بھی ہو جائے گا۔ ہاں اللہ دے نبی دی زبان جو نکلی ہوئی بات 100 نالوں بھی زیادہ فیصد درست ہے، اور اللہ دے نبی نے جڑا فرما دیتا ہے ہمیں نہیں نہ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، ایویں نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا۔ تو پھر اللہ دے نبی نے وظیفہ دسیا کی پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے الفاظ پڑھنے نے سبحان اللہ العظیم، پڑھو ایک دفعہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ میرے آج دے جمعہ دا عنوان کیے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وَبِحَمْدِهِ، یہ تھے عظیم پہلے کہنا ہے، وَبِحَمْدِهِ بعد جو کہنا ہے، سبحان اللہ العظیم وَبِحَمْدِهِ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اضافہ بھی کیتا جا سکتا ہے الا باللہ العلی العظیم، کیونکہ بعض روایات دے اندر عظیم دے الفاظ بھی مل دینے۔ جیڑا بندہ ایک کلمات زندگی بھر پڑھدا رہے گا انہاں چوں بیماریاں تو اللہ پاک انہوں محفوظ ہی رکھے گا۔ اللہ کو لو دعا ہے اللہ پاک سانو سارے انہوں ہر وقت چل دے پھر دے اٹھ دے۔ اور بھائیو قصہ مختصر، اے آئدہ عنوان آئدہ جمعہ اس موضوع تے میں پہلا کیوں پڑھایا ہے؟ اس وجہ تو جنوں ویکھو کوئی کڑا پائی پھر دا، کوئی چھلا پائی پھر دا، کوئی دھاگا بنی پھر دا، اور کیوں جی شفا لین واسطے کڑا پایا ہے، اور جی شفا لین واسطے دھاگا بنیا ہویا ہے، اور جی شفا لین واسطے نا میں جڑا مندری پائی ہوئی ہے۔ کئی تو ایسے گزرے ہوئے نا 5 انگلیاں نے گوٹھے سمیت، وہ 5 انگلیاں تھی 4 جڑیاں نے گوٹھیاں پائی پھر دے۔ ذہن دیکھو سادہ کہ ہو جا بن گیا، عقیدہ کہ ہو جا بن گیا۔ نواں گھر بنائے گا تے اُتے ہانڈی جیڑی ہے وہ ٹوٹی رکھ دے گا نظر نہ لگے، آندھا گڈی جڑی نویں لئی ہے جنی دیر تک انہوں کالی ٹاکی نہ بنے آندھا نظر لگ جائے گی۔ اے حالت ہے، اور رب کبریاء دی قسم اٹھا کے کہنا اے سارے توہمات نے، اے ساریاں رسم و رواج نے، اے ساریاں بدعات نے، انہاں دا اسلام نال کوئی تعلق ہے؟
اے اگر بچنا چاہنا ہے تے پڑھیا کر سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تینو رزق بھی دے گا، اللہ تیرے گناہ بھی معاف کرے گا۔ ایک کلمات پڑھے گا اللہ تیرے اتے رحمتان دے دروازے بھی کھولن گے۔ ایک کلمات پڑھے گا تینو رب دی رضا بھی ملے گی۔ ایک کلمات پڑھے گا تینو رب دا قرب بھی نصیب ہوئے گا۔ ایک کلمات پڑھے گا عرش والا رب تیرے تے راضی ہو کے تینو آپ دی جنت دا مالک بنا دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔